فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، بلا شبہ جب سب مل کر کسی بھی کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور اتفاق اور اتحاد سے اسے سر انجام دینے کی ٹھان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک خاص معاونت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب آپ سے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈپٹی چیف آرگنائزر چودھری شاہد محمود شمسی صاحب۔ آپ تشریف لائیں اور آپ سے اظہار خیال فرمائیں۔ ڈپٹی چیف آرگنائزر چودھری شاہد محمود شمسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کی تقریب پل اور راستہ مکمل ہونے پر منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اوورسیز بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دیار غیر میں رہ کر اپنی محنت کی کمائی اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے بھیجی۔ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ چیئرمین اوورسیز فاؤنڈیشن نعیم اکرم بابکا اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فنڈز اکٹھے کیے اور اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے بھیجے۔ ابھی میں تھوڑی سی پل کی تفصیل بتاتا ہوں۔ پل کی اونچائی بیڈ سے اوپر 8 فٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ڈاٹیں بنی ہوئی ہیں وہ 8 فٹ ہائٹ پر۔ مختلف مشورے ہوتے رہے، کوئی کہتا تھا 6 فٹ ہونا چاہیے، کوئی کہتا تھا 8 فٹ، کوئی 10 فٹ، لیکن جو ہمارا پل نہر پر جہلم والا بنا ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کا سروے کر کے ایڈجسٹ کر کے اس کو بنایا تاکہ ٹریکٹر ٹرالیاں جو جاتی ہیں وہ بھی صحیح جا سکیں اور ہمارا پانی بھی صحیح گزر سکے۔ جو بیڈ بنایا گیا ہے، نیچے بیڈ 3 فٹ ہے جس میں بجر کی بھرائی کی گئی ہے۔ بجر بھی اس طرح نہیں کہ صرف بجر ڈالا گیا ہے، بجر میں باقاعدہ سیمنٹ مکس کر کے، جو لکی سیمنٹ ہے 53 گریڈ کا سیمنٹ بہت ہے، سب بندوں کو یہی پتا ہے کہ سیمنٹ ہے، لیکن سیمنٹ میں بھی آگے کوالٹیاں ہیں۔ اس میں جو بہتر کوالٹی تھی باقاعدہ ہم نے انجینئر صاحبان سے بات کر کے ان سے پتہ کر کے اس سیمنٹ کو اسپیشلی منگایا گیا، جس میں ہماری سب سے زیادہ مدد محمد زمان شرفوانہ نے کی تھی۔ اس سیمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سریا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی گریڈ کا سریا ہے۔ ایک ہوتا ہے لوکل سریا، یہ جو ٹین ڈبے اٹھا کر لے جاتے ہیں نا، اسی سے سریا بنتا ہے، لیکن جو گریڈ کا سریا ہوتا ہے جو باقاعدہ پلر آتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے، اور گریڈ کے بعد جو لیبارٹری کا پاس شدہ سریا تھا وہ استعمال کیا گیا ہے۔ باقاعدہ ہماری جو ٹیم جس میں فنانس کمیٹی ہماری اور حاجی نیاز صاحب یہ مقرر ہوئے تھے اور منڈی باولدین سے جا کر لے کر آئے اور باقاعدہ انجینئر سے پاس کرا کے گریڈ کا سریا استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے تاکہ مٹیریل ٹھیک استعمال ہو اور اس کی لائف زیادہ ہو۔ جو بیڈ ہے 3 فٹ بھرائی کے بعد اس کے اوپر ڈبل جال بن کر، جو بندے باہر رہ کر آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جال کس طرح بنایا جاتا ہے اور ڈبل جال کا کیا مقصد ہے۔ ڈبل جال بن کر اس میں پھر اوپر 1.5 فٹ بھرائی کی گئی ہے بجری کے ساتھ۔ باقاعدہ جو بھی کام ہوئے، ٹھیکیدار صدر سن یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی ہماری صحیح مدد کی ہے اور لوگ شوق سے کام کیا ہے اور صحیح مکسنگ مشین کے ساتھ سب کچھ ڈالا۔ کوئی بھی ایک تگاری بھی ہم نے بیلچے سے مکس کر کے نہیں ڈالی۔ میر قیام عزت مآب کیپٹن ریٹائرڈ چودھری شوکت علی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ چودھری شوکت علی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मुअज़्ज़ो मुकर्रम काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, ओवरसीज फाउंडेशन के काबिल फ़ख्र जान नसारो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तज़ीम प्रोजेक्ट की पुरवकार तकरीब में इकट्ठे हुए हैं जो सलारे काफिला जनाब चेयरमैन ओवरसीज फाउंडेशन खोड़ी आलम और आपकी वलवला अंगेज टीम की अनथक काविशों से पाया तकमील तक पहुंच गया, जो हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। रब्बे कायनात का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, अपने फराज मनसबी में यकता है। मुझ नातवा के कंधों पर जो जिम्मेदारी आप अजीम दोस्तों और भाइयों ने डाल रखी है, मैं इंशाअल्लाह अपनी इस्तात के मुताबिक इस फर्ज ऐन को पूरा करता रहूँगा। आपकी मोहब्बतों अला ज़ब्ती का मशकूर व ममनून। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की तफसील से आगाह करता हूँ। इस अजीम प्रोजेक्ट में हमारे 103 बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों ने हिस्सा लिया। इसमें जो टोटल रकम जमा हुई तकरीबन 43,72,000 रुपये जमा हुई, जो कि किसी भी मुश्तरका प्रोजेक्ट में एक काबिल मुद्दत में एक रिकॉर्ड रकम। मैं अपने ओवरसीज भाइयों, अपने ओवरसीज बुजुर्गों और भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने दिल खोल कर खोड़ी आलम की इफ़लाह को कबूल के लिए जज्बा इसार को परवान चढ़ाया। इस मंसूबा का आगाज 26 सितंबर 2023 को हुआ और ये 1 जनवरी 2024 को पाया तकमील तक पहुंचा। ओवरसीज ब्रिज, इसकी मैं अखराजात की तफसील की तरफ आता हूँ। ओवरसीज ब्रिज पे हमारा जो टोटल खर्चा हुआ वो 26,26,212 रुपये, और जो ये रास्ता है जिस पर आप बैठे हुए हैं, इस पर तकरीबन 16,40,631 रुपये खर्चा है। इस तरह इन दोनों की टोटल लागत 42,66,843 रुपये रही। इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल तफसील, टोटल रिकॉर्ड हमारी फाइनेंस कमेटी के पास मौजूद है, और हमने बाकायदा इसे एक अच्छी मैनेजमेंट की तरह, एक अच्छे तरीक़ेकार से और एक अच्छे नज़्मो ज़ब्त से को परवान चढ़ाया। इसके बाद मेरे नहायत ही मोहतरम बुजुर्ग हाजी रियाज साहब, जो कि हमें मौजूद हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत 45 लाख रुपए की लागत से डिस्पेंसरी की इमारत मुकम्मल की। सलाम है उनको, और हमारा ये बहुत ही कीमती सरमाया है। उनकी इस कुर्बानी को परवान चढ़ाने के लिए मैंने इस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि जब से इमारत बनी है हमारी डिस्पेंसरी खाली है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने अपने जरिए एक दरखास्त लिखी ओवरसीज फाउंडेशन के हवाले से एज ए चेयरमैन, और मैंने सेक्रेटरी पंजाब को वो जो है दरखास्त वो सेंड की, ठीक है, और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहले स्टेप पे काम शुरू हो गया। उस पे मैंने ये लिखा है कि ये पहले जो डिस्पेंसरी है ये हलाले अमर के अंडर काम कर रही है, इसको मुकम्मल दर्जा नहीं है डिस्पेंसरी का खोड़ी आलम का। इसमें मैंने ये लिखा है कि पहले तो इसको खोड़ी आलम डिस्पेंसरी का दर्जा दिया जाए, और बाद में इसमें पूरा स्टाफ मुहैया किया जाए। ये दरखास्त मैंने दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक के अंदर
اس کا یہ پہلا سٹیپ میرے پاس آ گیا. ویری گڈ. میں انشاءاللہ میں اور میری ٹیم مل کر گاؤں کے جو بھی مسائل ہیں, جو بھی کچھ اب دون آتا ہے, اس پہ مل کر انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے لیے بہت ہی درینہ مسئلہ ہے ڈسپینسری کا, جس بھائی سے جہاں سے بھی ہو کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ بیمار ہونے کی صورت میں ہمارے بزرگ بھائی بہن سب کو جو ہے نا وہ مشکلات آتی ہیں. اس لیے اس پہ ورک ہارڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن عملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ بھرپور عمل ہوگا اور بھرپور کام کریں گے میری ٹیم. آخر میں اپنے سب بھائیوں کا, بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر یہاں حاضری دی اور اپنے پروجیکٹ کو دیکھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. میں ملتمس ہوں چودھری ایڈی صاحب فریدوی وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے چودھری نعیم اکرم بابکا صاحب کو شیلڈ پیش کریں. عثمان اگو پیچھے ہو جاؤ یار. تھینک یو. اب جی شیلڈ وصول کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں چودھری ممریز خان بابکا, چودھری ممریز خان ناٹو صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور ان کو شیلڈ پیش کریں گے چودھری محمد اقبال بیگی صاحب. اب میں آخر میں ملتمس ہوں دعا کے لیے جناب محترم علامہ قاری ریاض اللہ اشرفی صاحب وہ تشریف لائیں اور دعائیہ تعلیمات سے اس تقریب کا باقاعدہ اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ, اگرچہ میں یہاں سے تو نہیں ہوں لیکن میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ میں تم ہی میں سے ہوں. آپ نے جو عزت, جو احترام اور جو پیار دیا ہے, واللہ یہ ہمیں اپنے علاقوں میں بھی نہیں ملا. یہ میں اپنے لوگوں کے سامنے کہتا ہوں, یہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ آج آپ کے سامنے شاید میری زبان گویائی کر رہی ہے. باقی آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے نا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہاں سے جاتے ہوئے نا الحمدللہ بھی کہنا چاہیے, اور جو کچھ تمہیں آ رہا ہو نا وہ اپنے آپ پر دم بھی کرو. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, کہیں ہمارے کھوڑی عالم کے بزرگوں کو, جوانوں کو, اوورسیز بھائیوں کو اور باہر خون پسینہ ایک کر کے جو محنت مزدوری کر کے کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے. ویری گڈ. اللہ پاک آپ کا سایہ پوری گاؤں پہ سلامت رکھے, آپ کے بچوں کا, آپ کے بزرگوں کا, آپ کے باہر رہنے والے ہر فرد کا, کہ جنہوں نے اس بوجھ کو اپنے کندھوں پہ لے کر پتہ نہیں کہاں تک لے کے جانا ہے. منزل ابھی تک دور ہے لیکن ابتدا اور آغاز انہوں نے اچھا کیا ہے. اللہ ایسے ہی رکھے اور اتحاد, اتفاق, پیار اور محبت سے اس گاؤں میں رہنا ہم سب کو نصیب ہو. اور اللہ پاک, میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو نظر بد سے بچائے, ورنہ ایسے مختلف برادریوں کی, کیونکہ میری بھی تو تقریباً کافی عرصہ ہو گیا ہے, جانتا ہوں کوئی کس برادری کا کوئی کس برادری کا ہے. یہ جو ایک پھول کی شکل میں, پھول کی پتیوں کی طرح آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو, یہ اس رب کا کمال ہے, اس رب کا آپ پر احسان ہے. اس احسان کے بدلے آپ ایک دفعہ کہہ دو الحمدللہ. اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جیسے لوگ, آپ جیسے فخر, یہ اللہ پاک نصیب والوں کو دیتے ہیں, ہر کسی کو نہیں دیتا. آپ نے, آپ کے بڑوں نے یا آپ نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہیں تاریخ میں, ویسے نہیں دن اور یہ دن اور سال کی بات نہیں, تاریخ آپ لوگوں کو یاد رکھے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے. درود شریف پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین, اللهم انصر الاسلام والمسلمین, اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللهم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے.
اے اللہ جتنے کام ہمارے اس گاؤں میں ہو گئے ہیں، گاؤں سے باہر ہو رہے ہیں، اے اللہ جس نے ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیہ اس میں لگایا، اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کا نام لینا مشکل ہے، آپ کی نظروں میں ہے، آپ کے علم میں ہے۔ یا اللہ جس نے جو محنت کی، پیسہ دیا، اپنا ٹائم دیا، وقت دیا، یا اللہ اپنا سوچ دیا، اپنے مشورے دیے، اللہ سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حاضرین مجلس جتنے آئے ہوئے، اے اللہ ان سب کو اور میرے سمیت ہم کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ 2 قبرستان سامنے ہیں، اے اللہ اس میں جتنے بھی مرحومین ہیں، مرد عورت بچے جوان، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسے بلا دینا، اے اللہ ہمیں اپنے پاس جس وقت آپ نے بلانا ہو، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے پروگرام کیا اور اس میں جو حصہ لیا، جس بندے نے بھی اس میں اپنا وقت خرچ کیا اور جتنے بھی انہوں نے اپنی خدمات دی، اے اللہ سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس گاؤں پر اور اس گاؤں والوں پر یا اللہ اپنا کرم اور رحم فرما دے۔ یا اللہ اسی طرح محبتیں اور پیار اسی گاؤں کے اوپر یا اللہ اور برسا دے۔ مزید یا اللہ ان کو نیک کاموں میں اور اپنے پیسوں کو خرچ کرنے میں یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔